بیسیکلی اللہ چاہتے ہیں جب خالق اور مالک اور رازق میں ہوں تو تم کو میرا حکم ماننا ہوگا، میں جو مرضی حکم دوں پھر. ان اللہ یحکم ما یرید، وہ جو چاہے حکم دے، جیسے چاہے حکم دے. حج اور عمرہ کس کس نے کیا ہوا؟ وہاں یہ چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے. بازو ننگا کر دو دایاں، اچھا چلو اب کور کر لو. پہلے 3 چکر دوڑ کے لگانے ہیں، چلو بس اب دوڑنا بند کر دو. اچھا صفا مروہ کے اندر ہے، چلو یہاں سبز لائٹوں کے درمیان تم نے دوڑنا ہے، باقی آرام سے چلو. اور عرفات کے میدان میں چپ کر کے بیٹھ جاؤ، خواہ 1 سیکنڈ کے بیٹھو، بس تمہارا حج ہو جائے گا. اگر تم 1 سیکنڈ نہیں بیٹھ سکے، حج نہیں ہے. صرف وہاں اللہ یہ ٹریننگ دیتے ہیں، اور ہمارے حاجی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک صاحب میرے کہتے ہیں میں 13 حج کیتے ہیں. میں کہ کی سمجھ آئی تو وہ بات سمجھ آئی ہے؟ اور بس جی 13 حج کیتے بادشاہ داڑھی کاٹتا ہے، اور یہ اصل ہے اس کی. اللہ سمجھاتا ہے کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے تمہیں حکم دینے کی، میں تمہارا آقا اور مالک ہوں، یہ میری اتھارٹی ہے، اور میری اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہ کرے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، نے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خدا کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے. جس کی آپ نے اطاعت کی ہے خدا کے مقابلے میں، پھر وہی آپ کا خدا ہے، وہی آپ کا بت ہے. خواہ وہ نفس ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ کا لیڈر ہے، آپ کا مولوی ہے، آپ کا پیر ہے، کوئی ہے، وہی آپ کا خدا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے دوسری بات کہ اس اتھارٹی پہ اللہ کہتا ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے. جب آپ نے اللہ کی پہلی اتھارٹی مان لی کیا کہ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، تو وہ یہ حکم دے رہا ہے تم کو کہ رشتوں کو جوڑا جائے. رشتے پیدا ہوتے ہیں شادی سے، نکاح سے، پھر بچے کے جو ہے وہ ماموں آ جاتے ہیں، خالائیں آ جاتی ہیں، تایا آتے ہیں، پھوپھی آ جاتی ہے. پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے آگے سے بچے آپ کے پھوپھی زاد، چاچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد وغیرہ آ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں رشتوں کو جوڑ کے رکھو. اللہ اس دنیا کو پیار محبت کے زور پہ چلانا چاہتے ہیں، لیکن لوگ چونکہ ان دونوں حقوق کا خیال نہیں رکھتے، نہ حقوق الہی کا خیال رکھتے ہیں ہم، اور نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں. حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے، فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے مال میں برکت ہو. ہاں، عمر اور مال میں برکت کے لیے ہم بڑے پاپڑ بیل رہے ہیں نا، اچھی اچھی خوراکیں کھا رہے ہیں، ورزشیں کر رہے ہیں، ہے نا، دوڑیں لگا رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہو، رنگ بھی بالوں کو کالا کر رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں کہ ہماری صحت برقرار رہے. اور مال بڑھانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، دائیں بائیں سارے کام کرتے ہیں مال ہمارا بڑھ جائے. اللہ ایک ضرب لگاتا ہے سارا مال برابر کر دیتا. فرمایا ہاں ایک نسخہ مال کو بڑھانے کا، عمر کو بڑھانے کا پیغمبر بیان کر رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے اس کے مال میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے فَلْيَصِلَ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو بنا کے رکھے، رشتوں کو جوڑ کے رکھے. آج جو ہمارے یہاں بے برکتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم منہ کے اوپر ہاتھ پھاڑتے ہیں، تمہارا مرنا اور جینا میرے ساتھ بس، میں مروں تو تم نے نہیں آنا، تم مرو گے تو میں نہیں آؤں. اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. اور جو شخص تعلقات کو بنانے میں پہل کرے گا وہ کبر سے بری ہے.